حدیث نمبر 1305 1305 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن جابر رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہ کان یسیر علی جمل لہ، کہ بے شک وہ چل رہے تھے اپنے ایک اونٹ پہ، قد اعیا، جو تھک چکا تھا، یعنی کہ سفر میں تھے، اور یہ سفر جناب جابر کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا. کسی غزوے سے، کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے. کون سی جنگ تھی؟ ایک موقف یہ ہے کہ غزوہ تبوک، جنگ تبوک، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ ذات الرقاع. بہرحال کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایک اونٹ پہ چل رہے تھے، قد اعیا، جو تھک چکا تھا، یعنی کہ تھکنے کی وجہ سے پیچھے پیچھے رہ رہا تھا. فمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، یعنی کہ جابر کے پاس سے، جابر کے اونٹ کے پاس سے آپ گزرے. فضربہ، تو آپ نے اسے مارا، کس کو؟ اونٹ کو. اور مسند احمد اور مسلم شریف کی روایت میں وضاحت ہے اپنے پاؤں کے ساتھ، یعنی کہ ہلکا سا پاؤں آپ نے مارا ہوگا اس کو. فدعا لہ، تو آپ نے اس کے لیے دعا کی، کس کے لیے؟ اونٹ کے لیے. فسار بسیر لیس یسیر مثلہ، تو وہ ایسی چال چلنے لگا جیسی چال وہ نہیں چلا کرتا تھا، یعنی کہ بہت تیز رفتار ہو گیا. جناب جابر نے وضاحت کی ہے، دیگر روایات میں وضاحت آئی ہے کہ جناب جابر کہتے ہیں میں اس کی لگام کو پکڑ کے اسے روک رہا ہوں اور وہ میرے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آہستہ چلے تاکہ میں نبی علیہ السلام کے الفاظ سنتا رہوں، آپ کی باتیں سنتا رہوں، آپ کی حدیث سنتا رہوں. یہ کیا تھی؟ یہ نبی علیہ السلام کی برکت تھی. ثم قال، پھر آپ نے کہا، آپ علیہ السلام نے کہا، کسے؟ جابر سے کہا، بعنیہ بوقیۃ، کہ مجھے یہ بیچ دو ایک اوقیے میں، ایک اوقیے کے عوض مجھے یہ بیچ دو. اوقیہ کسے کہتے ہیں؟ اوقیہ کہتے ہیں 40 درہم کو. اوقیہ کس کو کہتے ہیں؟ 40 درہم کو. آپ نے کہا مجھے یہ ایک اوقیے کے بدلے میں بیچ دو. قلت لا، جناب جابر کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں. اور نسائی شریف میں یہاں پہ وضاحت آئی ہے کہ جابر کہتے ہیں مجھے اس اونٹ کی شدید حاجت تھی، شدید ضرورت تھی. اور کچھ روایات سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جناب جابر چاہتے تھے کہ اونٹ میرے پاس رہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے تیز ہو چکا ہے، یا وہ چاہتے تھے کہ پھر اگر میرے پاس نہیں رہتا، اللہ کے رسول لینا چاہتے ہیں تو پھر پیسوں کے بغیر لیں، بے نہ کریں، تحفہ کے طور پہ لے لیں. تو بہرحال جناب جابر نے کہا کہ نہیں، یعنی کہ میں نہیں بیچوں گا. ثم قال، پھر آپ علیہ السلام نے کہا، بعنیہ بوقیہ، جابر مجھے یہ بیچ دو ایک اوقیے کے بدلے میں. فبعتہ، تو میں نے اس کو بیچ دیا. فاستثنیت حملانہ الی اہلی، تو میں نے شرط لگائی اس کے مجھے اٹھانے کی، یعنی کہ میں اس کے اوپر بیٹھوں گا کہاں تک؟ الی اہلی، اپنے گھر والوں تک، یعنی کہ گھر تک اونٹ میرے پاس رہے گا. اگرچہ بیع ہو گئی ہے، نبی علیہ السلام نے اونٹ خرید لیا ہے، میں نے آپ کو دے دیا ہے، لیکن قبضہ ابھی نہیں دوں گا. شرط لگا لی کہ اس شرط میں بیچتا ہوں کہ قبضہ کہاں جا کے ملے گا؟ مدینہ جا کے ملے گا. تو بیع میں شرط لگائی گئی کہ نہیں لگائی گئی؟ اس کا مطلب ہے شرط بیع میں لگائی جا سکتی ہے. آپ کو چیز بیچتے ہیں، گھر بیچتے ہیں، آپ کہتے ہیں قبضہ آپ کو جناب 6 مہینے کے بعد ملے گا، قبضہ آپ کو 1 مہینے کے بعد ملے گا. گاڑی آپ بیچتے ہیں، قبضہ آپ کو کل ملے گا.
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بیع میں ایسی شرط لگائی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں جناب جابر فلما قدمنا، جب ہم آئے، کہاں آئے؟ مدینہ آئے، اتیتہ بالجمل، تو میں آپ کے پاس اونٹ لے کر آیا، میں آپ کے پاس وہ والا اونٹ لے کر آیا۔ وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، اور آپ نے مجھے اس کی قیمت دی، مجھے اس کی قیمت نقد دی، ادھار نہیں کیا، مجھے اس کی قیمت دی۔ قیمت کیا تھی؟ 40 درہم۔ اور تفصیلی روایات میں آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جابر پہنچے تو آپ مسجد کے باہر کھڑے تھے، تو آپ نے جابر سے کہا مسجد میں داخل ہو جاؤ، 2 رکعتیں ادا کرو۔ انہوں نے 2 رکعتیں ادا کیں، پھر باہر آئے تو آپ نے جناب بلال سے کہا کہ بلال ان کی قیمت تول دو، قیمت تول دو، کیونکہ درہم و دینار تولے جاتے تھے۔ تو فرمایا ان کی قیمت تول دو، اور پھر آپ نے کہا ان کو اضافی قیمت بھی دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کاروبار میں کیسا ہونا چاہیے انسان کو، کھلے دل والا۔ آپ نے ایک حدیث میں کہا ہے نا، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس آدمی پہ جو جب بیع کرے، کوئی چیز بیچے تو تب بھی کشادہ دلی سے کام لے، فراخ دلی سے کام لے، اور جب چیز خریدے تو تب بھی، اور جب اپنے پیسوں کا تقاضا کرے، قیمت مانگے تو تب بھی وہ کیا ہو، فراخ دلی سے کام لے۔ یہاں پہ دیکھیے آپ کی فراخ دلی کہ قیمت دی ہے، اور اضافی بھی کہا ہے بلال رضی اللہ عنہ سے کہ ان کو اضافی بھی دیں، تو وہ اضافی قیمت بھی جناب جابر کو دی گئی، اور جناب جعفر اس اضافی قیمت کو سنبھال کے رکھتے تھے کہ یہ نشانی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کہتے ہیں ثم انصرفت، پھر میں کیا ہوا، پھر گیا، یعنی کہ لوٹا۔ مڑ گیا، یعنی کہ میں واپس آنے لگا آپ کو اونٹ دے کر اور قیمت لے کر۔ فَأَرْسَلَ عَلَىٰ إِثْرِي، تو آپ نے میرے پیچھے پیغام بھیج دیا۔ کیا پیغام؟ پیغام یہ آیا کہ تمہیں بلا رہے ہیں، کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ کچھ روایات میں یہ وضاحت آئی ہے کہ جناب جابر پریشان ہو گئے کہ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیع کو واپس نہ کر دیں، بیع کینسل نہ کر دیں۔ جناب جابر اب بڑے خوش تھے کہ اونٹ بک گیا ہے اور قیمت بڑی اچھی ملی ہے، بلکہ اضافی قیمت ملی ہے۔ اب پہلے وہ بیچنا نہیں چاہتے تھے، اور اب بیع کینسل نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب آئے تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما کنت لآخذ جملک، میں تمہارا اونٹ لینے والا نہیں ہوں، فخذ جملک، اس لیے اپنا اونٹ لے لو، فہو مالک، وہ تمہارا مال ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب جابر سے اونٹ خرید کر جناب جابر کو اونٹ ہبہ کر دیا، ہدیہ کر دیا۔ کتنے عظیم ہیں ہمارے نبی۔ تو یہ ہے جی بیع میں شرط لگانا، لگائی گئی یا نہیں لگائی گئی؟ جی لگائی گئی۔ ہاں جی، شرط لگائی گئی تھی کہ میں مدینے تک اس پہ سواری کروں گا۔ اونٹ بیچ دیا آپ کو، لیکن مدینے تک میری شرط یہ ہے کہ مدینے تک سواری میں کروں گا، پھر میں بیچتا ہوں۔ اور یہاں سے پتہ چلا نبی علیہ السلام کے اخلاق کا، آپ کی عظمت کا، کہ آپ اپنے صحابہ کرام کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ جناب جابر چونکہ کیا تھے، ان کے والد فوت ہو چکے تھے اور کئی بہنیں چھوڑ کے گئے تھے، ان کی ذمہ داری یہ اٹھائے ہوئے تھے، اور باپ قرضہ بھی بہت چھوڑ کے گئے تھے، وہ بھی انہوں نے اتارنا تھا۔ تو ان کے حالات کو اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اونٹ خرید کر ان کی مدد کرنا چاہی ہے، تو ان سے اونٹ خرید کر آپ نے اونٹ بھی واپس کر دیا ہے اور قیمت بھی ان کے پاس رہنے دی ہے۔ تو یہ ہے عظمت ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور شاید یہ طریقہ اختیار کر کے آپ نے یہ بھی پیغام دے دیا کہ آپ ہاتھ پھیلانے والے نہ بنیں، مانگنے والے نہ بنیں،
محنت کر کے، تجارت کر کے، کاروبار کر کے کھائیں پئیں۔ تو جناب جابر کو آپ نے یہ یعنی کہ پیسے بطور ہدیہ دینے کی بجائے کاروبار آپ نے تجارت کی شکل اختیار کی ہے۔ پہلے ان کو اونٹ خریدا ہے اور پھر ان کا اونٹ واپس کر دیا ہے اور قیمت بھی ان کے پاس رہنے دی ہے۔